امیر آدمی اپنے بچے کو قرآن پڑھانا نہیں چاہتا، اپنے بچے کو حدیث پڑھانا نہیں چاہتا۔ آج مدرسوں میں حالت کیا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے یار یہ عرس کا موقع ہے، انہوں نے کون سا موضوع اختیار کر لیا؟ حضرات، میں کوشش کرتا ہوں کہ شہنائی وقت پہ بجائی جائے، بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں ہے۔ آج کے حالات ایسے ہیں کہ آج نظر علماء پر، بے شک، سبحان اللہ، نظر علماء پر اور دوسری نظر مدرسے پر۔ اشارہ سمجھ رہے ہو آپ؟ آج یہ جان رہے ہیں اگر علماء سلامت ہے اور مدرسے سلامت ہے تو یہ قوم سلامت ہے، اور اگر مولوی سلامت نہیں، مدرسے سلامت نہیں، اس قوم کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا دوسرا نام مدرسہ ہے۔ آج مسجد میں اذانیں یہ مدرسہ کی وجہ سے، بے شک، سبحان اللہ، مسجد میں خطبہ یہ مدرسہ کی وجہ سے، مسجد کے منبر و مینار یہ مدرسے کی وجہ سے، یہ مزاروں کی چادر یہ مدرسوں کی وجہ سے، یہ محرم کا کھچڑا یہ مدرسے کی وجہ سے، یہ شب برات کا حلوہ یہ مدرسے کی وجہ سے، یہ آپ جو سب دیکھ رہے ہیں نا حسن و جمال، یہ صدقہ ہے مدرسے کا۔ بے شک، سبحان اللہ، اس لیے ایک بات میں کہوں گا، جلسہ خوب کرو، بے شک، لیکن اگر آپ کے گاؤں میں چھوٹا بھی مدرسہ ہے نا تو اس مدرسے کو آگے بڑھاؤ، بے شک، اس مدرسے کو آگے بڑھاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سماج میں سماج کا سب سے کمزور طبقہ مولویوں کا طبقہ ہے، بے شک، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی، علماء کا طبقہ۔ اب بچوں کو تو جانے ہی دیجئے، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جنتی چہرے ہیں، دیکھ لیجئے، جی جی، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ قسم خدا کی ان کے بارے میں مصطفیٰ سے پوچھو یہ کون ہے، یہ علماء، یہ طلبہ، یہ کون ہیں؟ یہ مصطفیٰ سے پوچھو۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، میں بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان میں بہت سارے دارالفتہ ہیں، بہت سارے مفتیان کرام ہیں، بے شک، ٹھیک ہے ماسٹر صاحب؟ آپ کے محلے میں کروڑ پتی ہوں گے، لکھ پتی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، محلے میں نہیں تو علاقے میں، علاقے میں نہیں تو شہر میں، قصبے میں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ 10 کروڑ پتی لکھ پتی شخص کو اکٹھا کیجئے اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک کاغذ پہ سوال لکھیے، مفتی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ، عرض یہ ہے کہ میرے گاؤں کے 10 کروڑ پتی شخص ایک ساتھ میرے محلے کی قبرستان کے پاس سے گزر گئے ہیں، اب جواب یہ بتائیں کہ کیا قبر کے مردوں کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ بے شک، کیا بات ہے، ہندوستان کا ہر دارالفتہ، بے شک، کیا بات ہے، ہندوستان کے ہر دارالفتہ کا ہر مفتی کیا جواب دے گا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، بے شک، نہ گزرنے والے کا فائدہ اور نہ قبر میں سونے والے کا فائدہ۔ بے شک، سبحان اللہ، کہا ٹھیک ہے، اب پلٹ کے ایک سوال اور کر دیجئے، حضرت میرے مدرسے کے ایک مولانا صاحب یا میرے مدرسے میں پڑھنے والا ایک 8-10 سال کا بچہ، بے شک، کیا بات ہے، وہ ہمارے محلے کی قبرستان کے پاس سے گزرا ہے، بے شک، مفتی صاحب کوئی فائدہ ہوا قبر والوں کا؟ مفتی صاحب کہیں گے ہاں بے شک، کیا فائدہ ہوا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے 40 روز کے لیے مردوں سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق ہے، بتاؤ جن کے قدموں کی یہ برکت وہ گزر جائیں تو قبر سے عذاب اٹھ جائے، کیا بات ہے، وہ دعا کر دیں پھر کیا عالم ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس لیے علماء تو اپنی جگہ، ان کا تو مقام بہت اونچا ہے، میں مدارس میں پڑھنے والوں بچوں کو شہنشاہ کہتا ہوں، بے شک، سبحان اللہ، میں بادشاہ کہتا ہوں، میں راجہ کہتا ہوں، میں مہاراجہ کہتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا پگلا گئے ہو کیا؟
اسی لیے کہتا ہوں جن کے قدموں کی برکت کا یہ حال ہے، اگر وہ دعا کر دے تو بگڑا مقدر سنور جائے گا۔ اس لیے میں ایک مشورہ اپنی قوم کو دیتا ہوں، اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اگر بیمار ہو، اگر پریشان حال ہو، اگر مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو اور گھر میں ماں باپ زندہ ہے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ادھر ادھر مت جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاس جا کے کہا امی جان بے روزگار ہو دعا کر دیجئے، امی جان بیمار ہو دوا کرا کرا کے تھک گیا ہو، امی جان دعا کر دیجئے کہ اللہ شفا دے دے، امی جان چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، میری مقدس ماں میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مصیبتوں سے چھٹکارا دے دے۔ قسم خدا کی اگر بوڑھی ماں نے اپنی توتلی زبان سے دوپٹہ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کر دیا، اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرمائے گا، تمہیں روزگار سے لگا دے گا، تم بیمار ہو تو اللہ شفا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سلامی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں، وہ جنت میں چلے گئے، دنیا میں نہیں ہے، تو مدرسے میں چلا جاؤ اور وہاں کے استاد کو چند پیسے دے دے نذرانے کے، اور دے کے کہا حضرات یہ چند پیسے ہیں نذرانے کے، اس کو لے لیجئے، نبی کے مہمانوں میں تقسیم کر کے میری پریشانیوں کا علاج کر دیجئے، میری لیے دعا کرا دیجئے۔ قسم خدا کی اگر مدرسے میں پڑھنے والے نبی کے مہمانوں نے دل سے دعا کر دیا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔